السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی نئی اور دلچسپ کہانی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہانی ایک بہت ہی پرانے گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں کا نام نگری بابل نگر تھا۔ اس گاؤں میں 3 دوستیں رہتی تھیں جن کا نام عائشہ، رابعہ اور ہنا تھا۔ ان میں سے عائشہ بہت ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی، جبکہ ہنا اور رابعہ تھوڑی کم ذہین تھیں، لیکن وہ دونوں ہی ہمیشہ عائشہ کی مدد کی وجہ سے اپنا ہر کام مکمل کر ہی لیتی تھیں۔ یہ تینوں دوستیں اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتی تھیں، اور یہ تینوں ہی نگری بابل نگر میں ایک آئل پیکنگ فیکٹری میں ایک ساتھ ہی کام کرتی تھیں۔ نگری بابل نگر ایک پرانا اور ویران گاؤں تھا، جہاں کے لوگ چھوٹے موٹے کام کاج کر کے اپنی زندگی کا گزارا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے قریب ایک بہت ہی پرانا قبرستان بھی تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے اندھیرے میں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور آئل فیکٹری بھی اس ہی قبرستان کے قریب واقع تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس جگہ پر کام کرنا محفوظ نہیں ہے۔ جب ان تینوں دوستوں نے ایک ساتھ ہی اس فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا تو سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ عائشہ، رابعہ اور ہنا تینوں ایک ہی شفٹ میں کام کرتیں اور اکثر رات گئے تک فیکٹری میں پیکنگ کرتی رہتی تھیں۔ ایک دن جب ہنا رات کی شفٹ میں آئل کی بوتلوں کو ترتیب دے رہی ہوتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کوئی اسے چپکے سے دیکھ رہا ہے۔ ہنا نے یہ بات عائشہ اور رابعہ کو بتائی، پر ان دونوں نے اس کی یہ بات ہنستے ہوئے ٹال دی۔ پھر اگلے دن فیکٹری میں تیل کی بوتلیں اپنے آپ ہی گرنے لگیں، اور کبھی کوئی سایہ سا بھی دیواروں پر نظر آتا۔ یہ واقعہ دن بہ دن زیادہ ہی ہوتے جا رہے تھے، لیکن تینوں دوستیں نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن رات یہ تینوں دوستیں فیکٹری میں اکیلی کام کر رہی ہوتی ہیں تو اچانک ہی فیکٹری کی لائٹ چلی جاتی ہے، اور اندھیرے میں پھر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسا کہ کوئی چل رہا ہو۔ یہ آواز سنتے ہی عائشہ اپنی دونوں دوستوں ہنا اور رابعہ کو تسلی دیتی ہیں، اور اتنے میں ہی لائٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ہی لائٹ سے فیکٹری میں روشنی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ ایک بوتل خود بخود زمین پر گھوم رہی ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی اس بوتل کو گھما رہا ہو۔ پھر جیسے ہی ان خوفناک واقعات کے متعلق فیکٹری کے مالک کو پتہ چلتا ہے تو وہ پوری فیکٹری میں تعویذات لا کر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ رابعہ اور ہنا کو کام کرتے ہوئے فیکٹری میں بار بار ایسا لگتا ہے جیسا کوئی ان کے قریب کھڑا ہو۔ ایک دن رابعہ کو ایک سایہ بوتلوں کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کر رابعہ خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور پھر پوری فیکٹری میں کام بند کر دیا جاتا ہے۔ عائشہ نے اپنے گاؤں کے ایک بزرگ سے مشورہ کیا تو بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ فیکٹری قبرستان کی حدود میں بنائی گئی ہے، اور وہاں موجود جنات کو تعویذات سے نقصان پہنچا ہے، اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ فیکٹری میں قرآن پاک کی تلاوت کرائی جائے اور اس آئل فیکٹری کو کسی اور دور جگہ پر منتقل کر لیا جائے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد فیکٹری کے مالک نے فیکٹری کو کسی اور دور جگہ پر منتقل کر لیا۔ پھر عائشہ نے رابعہ اور ہنا کو یہ سمجھایا کہ خوف یا پریشانی کے وقت ہمیشہ حوصلے یا عقل سے کام لینا چاہیے۔ تینوں دوستوں نے پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جب بھی کہیں کسی دوسری جگہ پر کام کرنے جائیں گی تو پہلے وہاں کی ساری معلومات لے لیا کریں گی۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ایسی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔